تو وہ جسے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا فقرؤ کتابہ، اپنی اس کتاب کو پڑھو. وہ پڑھنے والا کہے گا مجھے یقین تھا میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، کیونکہ جسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ من مانتے چین میں ہوں گے. اللہ انہیں باغ عطا کرے گا، انگور کے خوشی عطا کرے گا، جنت کے میوے عطا کرے گا، جنت کے کھانے عطا کرے گا. اور پھر دوسری طرف وہ بندہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ بندہ جسے اس کے الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کسی طرح مجھے بچا لو، کسی طرح یہ کتاب میرے ہاتھ میں نہ دی جائے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کوئی مجھ سے چھپا لے کہ میری جوانی کس طرح گندی ہوئی، کاش کوئی مجھ سے چھپا لے میرا بڑھاپا کہاں گیا. یہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے، وہ 40 سال کے بعد بھی پلٹ کر نہیں آیا اور وہ ایسے ہی باغی اور غدار رہا، اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی، وہ اللہ کے حضور معافی تلافی پرچیاں پیش نہیں کر سکتا. 40 سال اگر عمر کے ہو گئے ہیں اور اب بھی بندہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے کوئی عذر پیش کرنے نہیں دے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کسی طرح میری موت میرا قصہ تمام کر دیتی، آج قیامت کے دن مجھے یہاں پر کھڑا ہونا نہیں پڑتا. ما اغنی عنی مالیہ، وہ مال جسے حرام حلال کی تمیز کے بغیر کمایا کہ جناب میرے بچوں کا فیوچر سیٹ ہونا چاہیے، میرے بچے اونچی بلڈنگوں میں رہنے چاہیے، وہ بچے جن کے لیے کمایا وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ جناب اب تو مردہ ہو گئے ہیں، جلدی جلدی مولوی صاحب کو بلاؤ. وہ بچے جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ بچے جن کے لیے ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ بچے تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کریں گے، جیبوں میں ہاتھ ڈال کر رؤساء کے بچے کھڑے رہتے ہیں. مالداروں کے اگر بچے ہوں تو پھر جناب پھر مالدار لوگ اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کو بھی جرم سمجھتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ فاتحہ کریں، مولوی صاحب کو کھڑا کر دیا ہے، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے تو وہاں جانا ہے. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ لوگ جنہوں نے مال کو تہ لگا لگا کے رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا مال انہیں لافانی کر دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے، ان کا مال انہیں لافانی نہیں کرے گا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا. اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھٹکتی آگ میں دساؤ. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر جس کا ناب 70 گز ہے اس کے پیروں میں ڈال دو اور جناب اسے جہنم کا ایندھن بنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری ہیں.